بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہم صلی علی محمد وعلی محمد. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. آمین. خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں کتب آن لائن اور میں ہوں بلال کتب، اور آج کا موضوع جو ہے یہ آپ کے سننے کے کانوں کے لیے ایک بہت ہی سریلی باتیں ہوں گی انشاءاللہ تعالی. میں شیخ سلمان تندوزی کا ایک آپ کو واقعہ ذکر کروں. حضرت جندل کا وہ واقعہ تحریر فرماتے ہیں. ان کی کتاب تھی قسطنطنیہ. اس کے اندر وہ کہتے ہیں کہ یہ جب انہوں نے حضرت جندل نے ابھی اسلام قبول نہیں کیا تھا تو یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے. یہ مختلف انداز میں آپ نے اس بات کو ذرا سمجھنا ہے، اور کہا کہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں اس سے پہلے کہ میں ایمان لے کر آؤں یا اسلام قبول کروں. کیا سوال ہے؟ اب یہ 3 سوال جو ہیں یہ بڑے انہوں نے الٹے قسم کے کیے. ہمیشہ الٹے سوال سے مطلب ہے مثال کے طور پہ یہ سوال پوچھنا کہ میں نے نماز کے اندر شلوار کو اٹھانا ہے یا نہیں اٹھانا ہے، یہ ٹھیک ہے، مسئلہ کے مطابق آپ اس کو جواب دے سکتے ہیں. لیکن یہ سوال نہیں پوچھا جا سکتا کہ سلوار جب میں نے یا پینٹ میں نے جو ہے وہ سر پہ کیسے باندھنی ہے. یہ سوال نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ اپنی حیت کے اپنی فطرت کے خلاف ہے بات. اس نے بھی 3 سوال کیے. پہلا سوال اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا کہ آپ کہتے ہیں کہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، کوئی ایسی چیز بھی ہے جو کہ اللہ کے پاس نہیں ہے؟ بڑا عجیب سا سوال تھا. دوسرا انہوں نے سوال کیا کہ اللہ ہر چیز جو ہے وہ اللہ کے لیے ہے، خدا کے لیے ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو اللہ کے لیے نہیں ہے؟ یہ بھی بڑا ٹیکنیکل سا عجیب سا سوال تھا. تیسرا سوال اس نے پوچھا کہ اللہ سب کچھ جانتا ہے. ہاں جانتا ہے. کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اللہ نہیں جانتا؟ اب یہ صحابہ جو ہیں اس پہ بڑے کان کھڑے ہوئے کہ یہ کس طرح کے سوالات ہیں جو کہ حضرت جندل اس وقت انہوں نے خیر اسلام قبول نہیں کیا تھا. ہر چیز اللہ کے لیے ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اللہ کے لیے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب کیا فرمایا؟ کہا ہاں، شرکت اللہ کے لیے نہیں ہے. اب یہ کیسا حکمت والا جواب ہے کہ اللہ کے لیے سب کچھ ہے، شریک اللہ کے لیے نہیں ہو سکتا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہو سکتا. دوسری جو بات اس نے پوچھی کہ اللہ کے پاس سب کچھ ہے، کیا اللہ کے پاس ایسی کوئی چیز ہے جو اللہ کے پاس نہیں ہے؟ تو حدیث قدسی آپ نے فرمائی جس پہ کہ اللہ نے کہا کہ میں نے ظلم اپنے پہ حرام کر لیا. اللہ کے پاس رحم ہے، اللہ کے پاس ظلم نہیں ہے. تیسری چیز یہ کہ کوئی ایسی شے جس کا اللہ کو علم نہ ہو. نبی نے کہا تھا ہاں. تو کہا کیا؟ کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم حضرت جندل سے کہتے ہیں کہ میں تم سے ایک بات پہلے پوچھتا ہوں، یہ بتاؤ کہ حضرت عزیر کو تم لوگ کیا مانتے ہو؟ انہوں نے کہا اللہ کا بیٹا مانتے ہیں. انہوں نے کہا یہ کب سے مانتے ہو؟ انہوں نے کہا جناب جب سے ہم ہیں تبھی سے مانتے ہیں، ہمارے باپ دادا بھی یہی مانتے تھے کہ حضرت عزیر جو ہیں وہ اللہ کے بیٹے ہیں. نبی پاک کہتے ہیں کہ یہ بات تمہیں اور تمہارے ابا و اجداد کو پتہ تھی، یہ بات اللہ کے علم میں نہیں ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا ہے. یہ سوالوں کو پلٹ کر پھر جھپٹنا اور جھپٹ کر پھر اس سائل کو اس مقام پر لے کر جانا جہاں پہ وہ ایمان کی قبولیت کا اب اقرار کر لے، یہ بہت بڑا کام ہے. اسے کہتے ہیں تبلیغ کرنا. میں نے تبلیغ کے ساتھ بہت سا وقت گزارا ہے، لیکن میرے خیال میں پوری ایمانداری سے اس بات کو کہہ رہا ہوں، جتنا کام تبلیغ کا نرم، ماڈرن، کنٹمپرری، کلاسیکل طریقے سے ہماری درگاہیں کرتی ہیں، ہمارے بزرگان دین کرتے ہیں، جن کا شاید طریقہ یہ نہیں ہے کہ وہ بستر گول کریں اور بسوں کے اوپر سفر کریں، لوگ ان تک آتے ہیں. مجھے لگتا ہے کہ یہی وہ طریقہ ہے جس سے لوگوں کے دلوں کو تاریخ میں بدوؤں سے صحابہ تک کا سفر جو ہے وہ کروایا گیا. میرے پاس آج انتہائی محترم امیر عبدالقدیر اعوان بھائی. السلام علیکم سر، خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. یہ وہ لوگ ہیں جن کا تعلق جو ہے وہ صرف اس میدان سے نہیں ہے جس کو کہ ہم کہتے ہیں کہ یہ مفتیوں کا دین ہے. نہیں، وہ تھوڑا سا میں ادب کے ساتھ اور عاجزی کے ساتھ کہہ رہا ہوں، اس سے ایک قدم آگے ہیں، کیونکہ مذہب کے اندر بہت سے ایسے درجے، ایسے خیالات ہیں جو کہ ڈوز اینڈ ڈونٹس کے بغیر ہیں. یہ میں بات بڑی عاجزی سے آپ کو عرض کر رہا ہوں کہ اگر پورا قرآن حکیم آپ لے لیں اور پورے قرآن حکیم کا آپ جتنا لکھا ہوا حصہ ہے اس سارے حصے کے اسکوائر فیٹ نکال لیں تو 8 سے 10% بھی ایسا حصہ نہیں ہوگا جس میں آپ کو ڈوز اینڈ ڈونٹس، جس کے اوپر تمام مفتی صاحبان اپنی تعلیم حاصل کرتے ہیں، بنتے ہیں. وہ جو باقی 92، 95، 94% ایریا ہے اس کا احاطہ جن لوگوں نے کرنا ہے، میں ایمانداری سے سمجھتا ہوں کہ اس میں یہ لوگ جو ہیں یہ بہت بڑا کردار ادا کر رہے ہیں. امیر عبدالقدیر اعوان کے جو والد محترم، اللہ تعالیٰ ان کو کرور جنت نصیب کرے، ان کے ساتھ بھی جتنی نشستیں مندرہ میں ہوئیں وہ تمام منارہ کی جو جگہ ہے، منارہ میں جہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، منارہ میں جب بھی ان سے ملاقات ہوئی ان کا
لہجہ علم ایک طرف چھوڑ دیجئے اس کو، لیکن جو لہجہ اخلاق تھا یقین کیجئے اس کے بعد آپ مجبور ہو جاتے تھے کہ آپ ان کی علمی گفتگو کو بھی سنیں. وہ جو کانٹا پھینکتے تھے وہ اخلاق کا ہوتا تھا، جو مچھلی پکڑتے تھے وہ دین کی ہوتی تھی. حضور اقدس السلام علیکم. وعلیکم السلام. خیریت سے ہیں آپ؟ الحمدللہ. حضور اقدس یہ بتائیے کہ ہم عام طور پہ بڑا ہی کنفیوز کرتے ہیں اس بات کو سمجھنے کے لیے کہ تصوف کوئی ایسی چیز ہے جو کہ اس دنیا سے الگ تھلگ ہے، جبکہ جب آیا جائے آپ کے پاس منارہ میں تو لگتا ہے کہ دنیا یہیں پہ ساری آباد ہے، باہر دنیا ہی کوئی نہیں ہے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین. محترم بلال بھائی، بہت شکریہ. ہمیں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ جس طرح دنیا کی زندگی میں شعبہ جات ہیں، اسی طرح جب ہم دینی علوم حاصل کرتے ہیں تو اس میں بھی شعبہ جات. بالکل صحیح. آپ نے انٹرو میں بات کی تبلیغ کے حوالے سے، آپ نے مفتیان کرام کی جب بات کی تو لامحالہ درس و تدریس کے سارے پہلو اس کے تحت آ گئے. تو یہ شعبہ جات ہیں دین کے، اور خیر القرون کے بعد پھر ان شعبہ جات کے تحت مخلوق کے نام لیے جاتے ہیں. وہاں جب بات آتی ہے تو صرف صحابی، رسول، تابعین، تبع تابعین، وہ اس درجے کے حامل ہستیاں تھیں کہ ہر شعبہ اللہ نے انہیں اس درجے کا عطا فرمایا کہ صرف وہ تعارف جو وہ نام کا ہے اسی کے تحت چیزیں آتی ہیں. تو جب ہم بعد میں آتے ہیں تو تبلیغ پر آپ نے بات کی، اسی طرح درس و تدریس کی ہے، تو یہ سارے شعبہ جات ہیں. اور اسی طرح جب بات شعبے تصوف کی، اور یہ سارے شعبے انتہائی محترم ہیں اور یہ دینی فریضہ ادا کر رہے ہیں، اور اللہ کریم ہر ایک کو اجر عطا فرمائے اور کمی بیشی معاف فرمائے. آمین. اب جب ہم بات کرتے ہیں نا یہ تصوف کی، تصوف شعبہ نہیں ہے، شعبوں کی جان ہے. ہائے 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 ہائے، شعبہ نہیں ہے، شعبوں کی روح ہے، جان ہے. اس لیے کہ جب آپ ابتدا کرتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، تو اقرار باللسان کافی نہیں ہے، تصدیق بالقلب ضرورت ہے، ایک کیفیت اور حال درکار. اسی طرح جب آپ دین کے پڑھنے میں جاتے ہیں، تربیت میں جاتے ہیں، تو اس سے مراد یہ نہیں ہوتی کہ میں نے زیر زبر سیکھ کر لوگوں کو اپنی باتوں کے ساتھ زہر کرنا ہوتا ہے. اس سے بنیاد یہ ہوتی ہے کہ میں نے اپنے عمل کو درست کرنا ہے. تو یہ کہاں ہے یہ نیت؟ یہ کیفیت اور حال ہے جو نہاں خانہ دل میں. اسی طرح جب کوئی دوست تبلیغ کے لیے جاتے ہیں تو وہ کیا اپنے قدم شمار کرنے کو جاتے ہیں، یا وہ جو بستر اٹھائے ہیں وہ اپنی تعریف کے لیے اٹھائے ہوئے ہیں؟ تو اس سارے کی کیفیت کا انحصار پھر دل پر ہے. کیا بات. تو اسی لیے جب آج سے آپ سمجھیں کہ کوئی 50 60 100 سال پہلے جب آپ لیتے ہیں تو بڑے بڑے فارغ التحصیل جو ہستیاں گزری ہیں دین ظاہر میں، انہیں بھی ان کے بزرگوں نے کہیں نہ کہیں خانقاہ پر بھیجا ہے کہ جو دینی تعلیم تم نے حاصل کرنی تھی، تربیت کرو، اب وہاں جاؤ، پھر آپ فیلڈ میں جاؤ. کیا بات ہے، بڑی بات. یہ بڑی نا ایک چبھنے والی بات بھی میں کہوں اس کو تو شاید درست ہو لفظ یا نہ ہو، لیکن بڑی مختلف بات یہ ہے کہ اگر یہی انداز گفتگو ہمارے دین کے پرائم ڈومین کے اندر ہو کہ آپ کسی کو بھی رد نہیں کیا. میں نے قدیر بھائی کو بڑے دو ٹوک بات کی، انہوں نے کسی بات کو رد نہیں کیا، انہوں نے کہا سارے شعبے ہیں، سارے ہی ٹھیک ہیں. یہ بات جو ہے یہ دین کی وہ روح ہے جو کہ اتحاد پیدا کرتی ہے، اور یہ آپ کو صوفیہ کرام سے ملتی ہے. یہ کمال بات ہے، سب ٹھیک ہیں، لیکن یہ بھی ایک میری رائے ہے. یہ انداز گفتگو جو ہے یقین کیجئے یہی وہ تبلیغ کا حصہ ہے جس کی وجہ سے آج سب کانٹیننٹ میں آپ لوگوں کو ایمان کے اعلیٰ ترین درجوں پہ بھی دیکھتے ہیں. حضور ایک شخص ہوتا ہے جس کو کہ ہم عام طور پہ یا تصوف کے اندر ہم عام طور پہ ایک لفظ استعمال کرتے ہیں مجذوبیت. یہ کسی مجذوب ہونا کوئی فعل ہے؟ یہ کیا چیز ہے؟ کون ہوتا ہے مجذوب؟ مجذوب ایک حال ہے جی، ایک کیفیت ہے. لیکن یہ کیفیت یہ حال ایسا ہے کہ جس پر وارد ہوتا ہے اسے ہوش کو نہیں ہوتا. یہ ایسی کیفیت ہے جس پہ وارد ہوتا ہے تو اس کو اپنا کوئی دھیان نہیں رہتا، اس وقت پھر وہ اس کا کوئی حال نہیں ہوتا. یہ ممکن ہے کہ وہ ہمیشہ رہے. جی میں اس میں ایک چیز عرض کرتا ہوں. ایک ہوتا ہے مجذوب سالک، مجذوب سالک، مجذوب. ایک ہوتا ہے سالک المجذوب، سالک المجذوب، دو میں فرق ہے. ٹھیک. مجذوبیت کمال نہیں ہے، کمزوری ہے.
مجذوبیت کمال نہیں ہے، کمزوری ہے. کمزوری ہے. اگر یہ کمال ہوتا تو انبیاء اور رسول کو حاصل ہوتا. کیا بات ہے. اگر کیا وہاں بات ہر ہے. لمحے ہوش سلامت ہے، اس کا مطلب ہے کہ مجذوبیت کمال نہیں ہے، کمزوری ہے. ہاں. آپ کی برداشت سے شے باہر ہو گئی، آپ مجذوب ہو. ہاں. جب تک آپ میں ضبط ہے، آپ نے برداشت کیا، ہاں. آپ مجذوب نہیں ہوں گے. مجذوبیت جو ہے، جیسے اپنا ہوش نہیں، اس پر تو دینی احکامات جو ہیں وہ بھی نہیں لگ رہے. وہ نہیں لگ رہے. جس پر خود دینی احکامات جو ہے وہ نفاذ نہیں ہے، اس سے دوسرا کیا استفادہ کرے گا؟ ایسا ممکن ہو سکتا ہے قدیر بھائی کہ انسان اندر سے مجذوب ہو، لیکن ظاہری طور پہ وہ سارے اقدامات جو ہے وہ ایک عام انسان کی طرح شریعت کے حدود میں رہ کے کرتا ہو. بات یہ ہے جی کہ جب آپ کیفیت قلبی کی طرف آتے ہیں نا جی، تو آپ کے اندر ایک سادگی آ جاتی ہے. سادگی آ جاتی ہے. اس لیے کہ آپ چیزوں کی حقیقت سے آشنا ہوتے چلے جاتے ہیں. اس سے کیا مطلب ہے چیزوں کے؟ کیونکہ یہ میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے. بے معنی ہے نا جی. جہان فانی ہے تو اس کی اشیاء کیسے فانی نہ ہوں گی؟ رسول پاک کی دعا ہے، اللہ تو مجھے حقیقت کا علم دے. تو جب بندہ عالم آخرت کو دیکھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے، اللہ کی سمجھ رہا خوشنودی ہے، کو چاہ رہا ہے، کیا بات، تو پھر یہ چیزیں بے معنی ہو جائیں گی نا جی. وہ اسٹریٹ رہے گا. کیا بات. ہم جب ان چیزوں کو مینیج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ہمارا مزاج، جسے ہم شاطر کہتے ہیں یا چالاکی کہتے ہیں، چونکہ ہم چاہ رہے ہوتے ہیں اپنے استطاعت سے چیزوں کو مینیج کرنا. ٹھیک. وہ معاملات اللہ کے سپرد کر دیتا ہے، چونکہ وہ یہ سمجھتا ہے کہ جو کچھ ہے من جانب اللہ ہے. تو وہی مزاج کی سادگی، اس کی عامت الناس اسے سمجھتی ہے کہ یہ تو بزرگ ہیں یا سادے ہیں، کیئر لیس ہیں، فکر نہیں سادے کرتے ہیں. لیکن ان کی انہوں نے سوچ سادگی، سمجھ کے چھوڑا ہے سب ان کی نہیں چھوٹ گیا نا جی. اس کی حیثیت کون آ رہی؟ چھوڑنا نہ چھوڑنا تو الگ بات ہے نا. حیثیت جب نہ رہی تو ادھر دھیان ہی ختم ہو گیا. کیا بات ہے. تو وہ سیدھے متوجہ اللہ ہو گئے، اللہ کی طرف ان کا رخ ہو گیا. لیکن ہمارے ہاں جو یہ سمجھا جاتا ہے کہ شاید مجذوبیت کمال ہے، اور مجذوب کے پاس جانا استفادے کا سبب ہے، جو خود فرض نماز ادا نہیں کر رہا وہ کسی کو کیا فائدہ دے گا؟ کیا بات ہے. جو خود فرض اور فرائض نہیں پورے کر رہا، فرائض نہیں ادا ہو رہے، جس سے وہ لوگوں کو فتویٰ پر کیسے دے گا؟ فرائض کا اطلاق نہیں رہا کہ اس کا ہوش ایسا ہو، تو اس سے کیا کسی کو استفادہ حاصل ہو سکتا ہے؟ چونکہ حدود دیکھنی ہے، قرآن و سنت حدود ہے. میں اکثر اس سے بالا نہیں ہوا جا سکتا. نہیں ہے، کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں. کیا بات، مطلب یہ تو حقیقت سے انکار ہے. میں اکثر عرض کرتا ہوں اپنے متعلقین سے، میں کہتا ہوں کہ جی آپ کا جو میرے ساتھ منسوب ہونا ہے، یہ میرے لیے بہت بڑا امتحان ہے. اب میں نے اپنا جو حساب دینا ہے وہ تو دینا ہے. جہاں جہاں کہیں کمی بیشی اللہ نہ کرے آپ کی تربیت میں واقع ہوگی، اس کا حساب قیامت کو میں کیسے دوں گا؟ ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہو کر، اس کا کیا کیا، ہر ایک کے ساتھ کھڑا ہو کر روز معاشر حساب کیسے دوں گا؟ تو یہ دھیان رہے کہ میری کوئی بات قرآن و سنت سے تجاوز پر نہ ہو. آپ پابند ہیں قرآن و سنت کے تحت میری بات ماننے کی. اگر میری کسی بات یا کسی حکم کو کا تجاوز ہو قرآن و سنت، تو میاں مت مانو. کیا بات ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے. ایک بڑے اچھے بزرگ ہیں، انہوں نے بڑی خوبصورت تعریف کی مجذوب کی اور ایک ولی کی. انہوں نے کہا کہ دونوں کی نیت ایک جیسی ہوتی ہے. یہ میں ایوان صاحب کی بات کو صرف آگے بڑھا رہا ہوں. ان کا نیت دونوں کی ایک جیسی ہوتی ہے، دونوں خدا کی تلاش میں چلتے ہیں، دونوں کو خدا تعالیٰ جو ہے وہ مل بھی جاتے ہیں. یہ سمجھانے کے لیے بات کہہ رہا ہوں. ایک شخص جو ہے وہ اپنی کمزوری، اپنے علم کی کمی یا کسی بھی وجہ سے اس اتفاق کو یا اس حادثے کو اپنے اوپر طاری کرنے کے بعد اس میں سے اپنے آپ کو جدا نہیں کر سکتا. وہ جب واپس آتا ہے زمانے میں تو اس پہ مجذوبیت ہوتی ہے. اس کو شریعت کے کسی قانون کا احترام نہیں رہتا. یہ نہیں کہ ذہنی طور پہ نہیں رہتا، اس کو علم ہی نہیں ہوتا. دوسرا شخص جو ہے وہ جب واپس آتا ہے تو وہ اپنی اس کیفیت کو لوگوں سے شیئر کرتا ہے. وہ ٹیچر بن جاتا ہے، وہ پھر علی حجویر بن جاتا ہے. یہ علی حجویر نے 6 کتابیں میرے خیال میں تقریباً لکھی ہیں. ان میں سے کشف المعجوب کے اندر انہوں نے یہ واقعہ جو ڈسکرائب کیا ہے، میرے خیال میں یہ بڑا ہی اعلیٰ ہے، جو کہ آج ایوان صاحب اسی کو پڑھا رہے ہیں. حضور اقدس، وہ جو شخص آتا ہے آپ کے پاس دنیا کی ضرورت کے لیے آتا ہے، وہ ایک الگ بات ہے. وہ اگر یہ چاہے کہ میں خدا تک رسائی پیدا کر لوں تو یہ جائز ہے، کام ہو سکتا ہے؟ دنیا بھی اسی کی ہے
یہ اسباب ہیں، وہ مسبب الاسباب ہے. جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے تو بھی اللہ اس سے مانگنا اسے پسند ہے، عطا بھی فرماتا ہے، اجر اور ثواب بھی دیتا ہے. کیا بات ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا جی. تو اللہ کریم کو ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں اللہ کریم تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے. ہاں ہاں. ضرورت اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹانے کی ہے. آہا ہا 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 آہا ہا ہا. اللہ تو موجود آہا ہا. اپنی آنکھوں سے پردہ ہٹانا ہے. کیا خوبصورت بات. اپنا جو ہے واہ واہ واہ. نظر اسے بہتر کرنے کی ضرورت ہے. تو جیسے ابھی آپ تھوڑی دیر پہلے آپ کے والد کا ایک جملہ اگر آپ عرض کریں تو ہدیہ آپ کو کرو، وہ کہا کرتے تھے کہ خدا کو نہ تلاش کرو، اپنے آپ کو تلاش کرو. ایسے کیا خوبصورت. واہ 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 واہ. ایسے ہی ہے. اور یہ جب آتی ہے نا اللہ کریم کی خدا رضا، تعالیٰ ہیں، صرف اپنی آنکھوں کے سامنے سے پردے کو ہٹانے کی بات ہے. ایمان جو ہے نا جی، ایمان یہ اس قابل کرتا ہے کہ بندگی نصیب ہو. اور بندگی اپنی پہچان کا نام ہے کہ جو کچھ ہے اللہ کی ذات ہے، میں کچھ نہیں. کیا بات ہے. کیا بات ہے. کیا بات ہے. میں ایک چھوٹا وقفہ لوں، واپس آؤں. گفتگو جو ہے وہ آپ اگلے لیول پہ لے کے جانے کی کوشش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں حدیث قدسی؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایک کالی چونٹی ہو، کالی رنگ کی چونٹی ہو، اور ایک کالی رات ہو، بغیر تاروں کے، بغیر چاند کے، اور وہ کالی چونٹی جو ہے وہ ایک کالے پہاڑ کے اوپر چل رہی ہو. تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تیرا رب صرف اس کالی چونٹی کو نہیں دیکھتا. یہ کافی تھا اگر یہ رب کہتا ہے میں اس کو بھی دیکھتا ہوں. میں صرف اس کو نہیں دیکھتا، اس کے قدموں کے نشان چونٹی کے جو اس پہاڑ کے پتھروں پہ پڑتے ہیں، اے محمد تیرا رب ان کو بھی دیکھتا ہے. اللہ سب جاننے والا ہے. صرف اپنی آنکھوں کے سامنے سے پردے کو کیسے ہٹانا ہے، یہ گفتگو کرتے ہیں. واپس آئیں.